الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام برادر محترم جناب انجینئر گلبدین حکمتیار صاحب، امیر حزب اسلامی افغانستان، سابق وزیر اعظم افغانستان، قائدین جماعت اسلامی، مشائخ اعظام، علماء کرام اور اس مجلس میں شریک میرے ہم سفر ہم قدم مجاہد بھائیوں اور دوستوں، میں ملت اسلامیہ پاکستان کی طرف سے اپنے بڑے بھائی جناب انجینئر گلبدین حکمتیار کو جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی دفتر منصورہ اور سرزمین پاکستان پر خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان کو ہمیشہ انجینئر گلبدین حکمتیار صاحب نے اپنا دوسرا گھر قرار دیا ہے، اس لیے وہ خوش قسمت ترین انسان ہے کہ کبھی ایک گھر افغانستان میں اور کبھی دوسرے گھر پاکستان میں ہوتے ہیں. اور جب یہاں پاکستان آتے ہیں تو افغان عوام ان کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور جب افغانستان جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے لوگ ان کے استقبال اور انتظار میں ہوتے ہیں. آج یہاں ان کی آمد سے جماعت اسلامی کی وہ قیادت جو اب دنیا میں نہیں ہے، ان کے روح کی تسکین کے لیے ایک سبب ہوگا. لیکن آج میں نے دیکھا کہ اس اجتماع میں بہت سارے ہمارے ایسے بھائی موجود ہیں جن کے جگر گوشے جناب انجینئر صاحب کے ساتھ ان کے کاروان میں جام شہادت پا چکے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے کارکنان ہیں جو ان کے کاروان میں اور جہادی سفر میں شامل ہو کر ان کی اعضاء گواہی دے رہی ہے کہ وہ اللہ کے خاطر شہید ہو گئے ہیں. اس لیے ان کا آنا ہمارے ان تمام بھائیوں کے لیے باعث اطمینان بھی ہے، باعث سکینت بھی ہے. مجھے انجینئر صاحب نے بتایا کہ جب وہ اسکول میں تھے تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رب کریم مجھ سے وہ کام لے لے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد اللہ نے کسی سے نہیں لی ہے. فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا رہا کہ میں روس اور افغانستان کی شکست دیکھ لوں اور اس میں حصہ بھی لوں.
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور یہ افغان سرزمین ہے جو برطانوی استعمار کے بعد روسی استعمار کے لیے قبرستان بن گیا ہے، اور اب وہ سرزمین ہے جو امریکہ اور اس کے حواریوں کے لیے بھی شکست کا اور ریخ کا اور ذلت اور رسوائی کا ایک سامان بن رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انجینئر گلبدین حکمتیار نے تعلیمی اداروں میں ایک نظریاتی جہاد بھی کیا، ایک فکری جہاد بھی کیا، اور جب دشمن اس نظریاتی اور فکری جنگ میں ہار گئے تو ٹینکوں پر بیٹھ کر جہازوں کے ساتھ انہوں نے افغانستان کا رخ کیا، لیکن الحمدللہ کہ ہمارے بھائی نے اور ان کے ساتھیوں نے نظریاتی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کی اور مسلح جدوجہد میں بھی دشمن کو شکست سے دوچار کیا، اور اب ہم وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک حقیقی معنوں میں اسلامی خلافت کا، اسلامی حکومت کا مرکز بنے۔ ہمیں یاد ہے وہ دن کہ روسیوں نے جب دریا امو کو پار کیا اور افغانستان میں ایک مرضی کی حکومت چھوڑی، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب وہ بھی قریب المرگ تھے اور جانے والے تھے۔ پشاور میں ایک اجلاس ہو رہا تھا، سابق امیر جماعت اسلامی مجاہد ملت قاضی حسین احمد اس میں شریک تھے کہ ایک نامعلوم ٹیلی فون کے نتیجے میں ہمارے اسلام آباد کے حکمرانوں نے فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں افغان عوام کو حقیقی قیادت سے محروم رکھا گیا، اور افغانستان پر ایسے لوگ مسلط کیے گئے جن کے جانے کے بعد وہاں خانہ جنگی شروع کی گئی، اور حقیقی قیادت کو دہشت گرد کہہ کر عوام کی قیادت سے محروم اور دور رکھا گیا۔ لیکن حالات نے ثابت کیا کہ جب بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے اور جب حقائق کو قبول نہیں کیا جاتا ہے اور جب ایک قوم کی قربانیوں کو اور جدوجہد کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، وہاں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ٹھیک ہے، انہوں نے وقتی طور پر جناب انجینئر صاحب کو اس حق سے محروم رکھا، اور اس سے بڑھ کر افغان عوام کو محروم رکھا، اور اس سے بڑھ کر 15 لاکھ شہداء کی خون سے بے وفائی کی گئی۔ لیکن اس کھیل کے نتیجے میں افغان عوام کو بھی نقصان ہوا، لیکن اس سازش میں جو شریک رہے وہ بھی محفوظ نہیں رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، افغانستان کی سرزمین قرآن عظیم الشان کی ایک عملی تعبیر اور تفسیر ہے، اور قرآن کا وہ وعدہ کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کمزور اور چھوٹے گروپ بھی بڑے گروپوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ قرآن کا وہ پیغام کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی،
افغانستان ہی میں ہم نے دیکھا کہ پتھر اٹھا کر ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے ٹینکوں کا مقابلہ کیا، ڈنڈے اٹھا کر لوگوں نے مسلح روسیوں کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ پورا کیا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے بھائیو، زمانہ طالب علمی میں ایک بار مسجد نبوی پر حاضری کا موقع ملا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی۔ رات کا وقت تھا، ان دنوں مسجد نبوی کے دروازے رات کو بند ہوتے تھے۔ آدھی رات ایک خاتون دوڑتی ہوئی آتی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پکڑ کر زور زور سے چلاتی تھی، اس صورت کے ساتھ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور پھر اپنی زبان میں کہتی رہی کہ آپ ہماری اس بستی میں اکیلے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انصار سے نوازا، آپ مہاجر بن کر آئے تھے، اللہ رب کریم نے آپ کو اعوان دیے، آپ اکیلے تھے، اللہ نے آپ کو ساری دنیا پر فتح دی۔ وہ خاتون آج نہیں ہے، کہاں کی تھی میں یہ نہیں جانتا ہوں، لیکن ان کے الفاظ دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ افغان بھائی عاجز تھے، فقیر تھے، مسافر تھے، تنہا تھے، مہاجر تھے۔ اس ساری دنیا اور کائنات میں لوگوں کا نظریہ یہی تھا کہ روس، چیکوسلواکیا اور پولینڈ اور ہنگری اور جہاں بھی داخل ہو گیا وہاں سے واپس نہیں نکلا۔ یہاں بھی کچھ لوگ سرخ ٹوپیوں اور جھنڈوں کے ساتھ استقبال کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن اللہ رب کریم نے ہمارے ان مہاجر بھائیوں کا، ہمارے ان عاجز اور فقیر اور درویش لوگوں کا ساتھ دیا، اور پھر وہ دن لوگوں نے دیکھا کہ سپر طاقت افغانستان میں پاش پاش ہو گیا۔ یہ دعوت ہے ہمیں، یہ پیغام ہے ہمیں اللہ کی طرف سے کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی جماعت حق پر استقامت اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح دینے میں عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وسائل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کاش کوئی ایمان اور یقین کے ساتھ قدم اٹھا لے، منزل خود ان کی طرف چھل دوڑتی ہے۔ لمحہ موجود میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اول روز سے جماعت اسلامی یہی یقین رکھتی ہے کہ افغانستان میں امن افغانوں کے لیے نہیں، پاکستانیوں کی بھی ضرورت ہے، اس پوری ریجن کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دوحہ میں مذاکرات شروع ہو گئے، لوگ شک میں مبتلا تھے، لیکن پہلے دن سے جماعت نے یہی موقف اختیار کیا کہ افغانستان میں امن کے خاطر امریکیوں کو جانا چاہیے اور وہاں افغانوں کی اپنی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ آج بھی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن دنیا کی ضرورت ہے، چائنا کی ضرورت ہے، روس کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، اس پوری ریجن کی ضرورت ہے۔
انڈیا کی بھی ضرورت ہے. کچھ لوگ موجود ہیں ایسے کہ ان کو اب بھی خوف ہے کہ اگر افغانستان میں ایک مستحکم اور افغانوں کی اپنی حکومت قائم ہو گئی تو جو جنگ کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے کماتے تھے، ان کی کمائی ختم ہوگی. لیکن میں اپنی حکومت کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ امن کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے، امن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور آج امن کے ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے خوشی ہے کہ افغانستان میں طالبان اور حزب اسلامی افغانستان یہ ایک پیج پر ہے، اور دونوں کا موقف ایک ہے کہ افغانستان اسلامی ہو اور افغانستان پر امن ہو. اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے نہ صرف میری جماعت بلکہ میری پوری قوم افغان عوام کی پشت پر کڑی ہے. اس ریجن میں مستحکم امن کے لیے کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرنا ضروری ہے. کشمیر 4 ایٹمی ممالک کے درمیان ایک خطہ ہے. چائنا ایٹمی پاور، روس ایٹمی پاور، انڈیا ایٹمی پاور، پاکستان ایٹمی پاور، اور کسی بھی لمحے یہ پوری دنیا کی تباہی کا سامان بن سکتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو پرامن بنانے کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں. اور انڈیا سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے کروڑوں لوگ صرف بمبئی کے ایک شہر میں فٹ پاتھ پر رہتے ہیں. کروڑوں لوگ نانی شبینہ کے محتاج ہے. اپنی فوج کو اور اخراجات کو کشمیر سے نکال کر اور اخراجات ختم کر کے اپنے غریبوں پر خرچ کرو، اپنے ان پڑھ اور جاہل لوگوں پر خرچ کرو، نان شبینہ کے محتاج لوگوں پر خرچ کرو، اور یہ ذہن سے نکال دو کہ کبھی کشمیر پر تمہارا قبضہ مستحکم ہو سکتا ہے. یہ رات طویل ہو سکتی ہے رات، لیکن صبح ضرور نمودار ہوگا. اور جب تک ایک غیرت مند، باضمیر، باشعور پاکستانی زندہ ہے، کسی بھی صورت میں انشاءاللہ تعالی کشمیر پر انڈیا کا قبضہ گوارا اور برداشت نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. افغان جہاد نے امت کو دوبارہ ایک امت بنانے میں اہم کردار ادا کیا. افغان جہاد اس آیت کی عملی تعبیر اور تفسیر ہے کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ. فلسطین بھی آزاد ہوگا، کشمیر بھی آزاد ہوگا، اور افغانستان بھی ایک پرامن اور اسلامی پاکستان بنے گا. جتنی بلائیں اور اژدہیں تھے وہ شکست خوردہ ہو گئے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل بھی ہے تو افغان عوام اپنے اتفاق اور اتحاد کے ذریعے اس چیلنج کا مقابلہ انشاءاللہ کریں گے. مجھے خوشی ہے کہ آج انجینئر گلبدین حکمتیار ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ شاید اسلامی تحریکوں کے ایک ایسی شخصیت ہے، رہنما ہے، جو ایک طرف صاحب سیف بھی ہے، جہاد کا مورچہ بھی سنبھالا ہے. لیکن ایک عجیب بات بتا دوں کہ ان تمام جہادی سرگرمیوں کے باوجود بھی انہوں نے قلم اور کرتاس کے ساتھ اپنا رشتہ ختم نہیں کیا. قرآن کریم کے ایک تفسیر بھی لکھی، 75 کے قریب کتب بھی لکھے، بہت سارے امت کے مسائل پر انہوں نے قلم بھی اٹھایا، اور دلائل کے ساتھ انہوں نے اس کی تشریح بھی کی. آخری بات عرض کروں کہ انہوں نے
اپنے اس تفسیر کے ابتدائی میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن اصل میں کشمکش کی کتاب ہے، اور قرآن کو وہی سمجھتا ہے جو باطل کے مقابلے میں میدانی جہاد میں کڑا ہو۔ یہ غاروں میں اور گوشوں میں پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ میدانی جہاد کی کتاب ہے، ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی۔ اس لیے جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ باطل کو للکارے، میدان جہاد میں قدم رکھے، تب وہ قرآن کا پیغام اور اصل تعلیم کو سمجھنے میں کامیاب ہوں گے۔ لہذا میں آج بہت محبت کے ساتھ اور بہت زیادہ امیدوں کے ساتھ اور بہت زیادہ قوم کی طرف سے بے انتہا انتظار کے ساتھ میں انجینئر گلب الدین حکمتیار، امیر حزب اسلامی افغانستان، سابق وزیر اعظم افغانستان اور عالمی اسلامی تحریکوں کے قائد، اور اپنے بڑے بھائی گلب الدین حکمتیار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر عوام سے مخاطب ہو اور کارکنان سے مخاطب ہو، شہداء کے وارثین سے مخاطب ہو۔ جناب انجینئر گلب الدین حکمتیار۔